السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ محرم کے مہینے میں عاشوراء کا روزہ محرم کی کون سی تاریخ کو رکھنا چاہیے، ان کی تعداد کیا ہے اور یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو شربت وغیرہ بانٹنا کیسا ہے۔ آئیے ان تمام سوالوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ناظرین کرام، زمانہ جاہلیت میں یہودی یوم عاشوراء کو اپنے لیے نجات کے طور پر مناتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دن فرعون سے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون کی تفسیر نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے دوست اور قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ آخر اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ چنانچہ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی نقل پسند نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے 9 کا بھی روزہ رکھیں اور 10 کا بھی۔ چنانچہ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے کی جو فضیلت بیان کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ابو قتادہ علی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین کرام، عام طور پر لوگ 10 محرم کو شربت وغیرہ بانٹتے ہیں اور پوچھنے پر بولتے ہیں کہ نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے، اس لیے ہم شربت بانٹتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھے جیسا کہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمسایوں اور رشتہ داروں وغیرہ کی طرف افطاری کا انتظام کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ شربت وغیرہ بانٹ کر اس دن کا روزہ توڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔